بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ نمبر 2 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں ساری بھول ہماری تھی، کہانی گل صنوبر، مصنفہ راحت جمیل، آواز ام مہبیر۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات کے لیے ہمارے اس نمبر پر رابطہ کیجیے 0300291960 اظہر لطیف۔ تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 2۔ سونیا، فیضان کو دودھ کا گلاس دے دیا تھا؟ فیضان کو کچن میں جاتے دیکھ کر چھوٹی امی نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ وہ سب کے ساتھ کیرم کی بازی جمائے بیٹھی تھی۔ ہڑبڑا کر اٹھی۔ بیلا کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی اور فیضان فریج کھولے کھڑے تھے۔ دودھ سادہ لوگے یا؟ سونیا نے جلدی سے دودھ کا برتن نکالا مگر فیضان نے جھپٹ لیا۔ خود ہی لے لوں گا۔ ان کا لہجہ بے حد سرد اور سپاٹ تھا۔ سونیا کی رنگت متغیر ہو گئی۔ بیلا دانستہ رخ بدل کر مگ نکالنے لگی۔ فیضان نے دودھ گلاس میں نکالا، گلاس مائکرو ویو میں رکھا، پھر اوولٹین کا ڈبہ نکالنے لگی۔ سونیا تیزی سے باہر نکل گئی۔ کچھ گڑبڑ ہے، بیلا کو شدت سے احساس ہوا۔ چائے لے کر لاؤنج میں گئی تو سونیا اور فیضان دونوں ہی وہاں نہ تھے۔ وہ سونیا کا کپ لے کر دانستہ ان کے کمرے کی طرف آ گئی، مگر وہاں بہت گہری چپ دروازے کے دوسری طرف سرسر آ رہی تھی۔ وہ متذبذب سی کھڑی رہی، دستک دے یا نہ دے، پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی، مگر اس رات ماں کے پہلو میں دبک کر ساری بات ماں کے گوش گزار کر دی۔ ہاں، محسوس تو میں نے بھی کیا ہے، دونوں کے درمیان کچھ فاصلے ہیں۔ ماں کے دوسری طرف لیٹی فرح اٹھ بیٹھی۔ وہ تو سن کر ہی پریشان ہو گئی۔ آپ کہیں تو میں بات کروں؟ فرح نے اپنی خدمات پیش کی۔ شادی کے بعد وہ خود کو خاصا معتبر اور سیانہ تصور کرنے لگی تھی۔ نہیں، ابھی تو کچھ بھی واضح نہیں، میں دیکھ لوں گی، انہوں نے منع کر دیا، اور اگلے چند دن جائزے کے بعد انہیں مسئلے کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ جو باتیں ابھی معمولی تھیں آگے جا کر بگاڑ کا باعث بن سکتی تھیں۔ انہیں افسوس سا ہوا، کہیں نہ کہیں چوک ہو گئی تھی۔ گھر کا توازن گھر کے بڑوں کے ہاتھ ہوتا ہے، اور یہاں توازن بگڑ رہا تھا۔ سنیا اکثر ابرار کے بہانے ادھر ادھر ہو کر ذمہ داری سے پلو بچا جاتی، اور سونیا مروت میں بہت سی ذمہ داریاں خواہ مخواہ اپنے سر پر لیے بیٹھی تھی، اور وہ دونوں یعنی صوبیہ اور سمینہ گھر میں بہویں لا کر بے فکر ہو گئی تھی۔ سمینہ آپا کو تو بیرونی دوروں سے فرصت نہ تھی، اور خود انہوں نے نہ جانے کب کے سنبھال کر رکھے شوق ابھی پورے کرنا تھے۔ سمینہ آپا سے تو توقع ہی فضول تھی، وہ تو ایک لاپرواہ خاتون تھی۔ اب جو کچھ کرنا تھا خود انہی کو کرنا تھا۔ فیضی، تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کھلی کھڑکی سے آواز باہر کو لپکی تو پچھلے برآمدے میں سب سے چھپ کر بیر کھاتی بیلا کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسئلہ؟ مجھے تو لگتا ہے ہمارے درمیان اب کچھ رہا ہی نہیں۔ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ واہ فیضان واہ، میں تمہاری خاطر کیا سے کیا ہو گئی، اور تم نے جو کچھ کیا اپنی خوشی سے کیا، اب پچھتا رہی ہو تو؟ میں نہیں پچھتا رہی۔ ہاں، تم اور تمہارا رویہ ضرور پچھتانے پر مجبور کرے گا۔ اور تمہارا رویہ؟ کیا ہوا میرے رویے کو؟ تم بدل گئی ہو سونیا بیگم، مجھ سے کتراتی ہو اور بھاگتی ہو۔ تمہارے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے پاس بیٹھنے اور بات کرنے کا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو یہ صبح سے شام تک کچن میں گھس کر کہ ہم لوگ بہت ظالم ہیں، روایتی لوگوں کی طرح ساری ذمہ داریاں تم پر لاد رکھی ہیں؟ تمہارے خدا کے لیے فیضان، اتنی بدگمانی، کچھ تو خیال کرو۔ میں دو محاذوں پر نہیں لڑ سکتی ہوں۔ کون سے محاذ کھولے ہیں؟ اور آواز دھیمی کرو۔ ساتھ ہی کھڑاک سے کھڑکی بند ہو گئی۔ وہ بکٹڈ ماں کی طرف بھاگی۔ انہوں نے پہلے بیلا کو ہی لتاڑا۔ یہ دروازے کے ساتھ لگ کر کنسویاں لینے کی عادت کہاں سے پڑ گئی بیلا تمہیں؟ میں تو پچھلے برآمدے میں بیٹھی تھی، اس نے احتجاجاً پاؤں پٹکے۔ ٹھیک ہے جاؤ، کچھ کرتی ہوں، اور خبردار جو آئندہ سے کبھی ٹولی۔ مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں نہ بتاتی تو پتہ کیسے چلتا؟ خود تو سارا دن کالج گرلز کی طرح نت نئی کتابیں پڑھتی رہتی ہیں، اور بڑی اماں انہیں سیر سپاٹوں سے فرصت نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی، اور رات فیضان کے ساتھ صوبیہ بیگم کی طویل نشست ہوئی، اور اگلے دن گھر کے کام تقسیم کر دیے گئے۔
جس پر سب سے زیادہ اعتراض ثنیہ بھابھی کو تھا، جن کے ذمہ رات کا کھانا لگا دیا گیا تھا۔ ابرار تنگ کرتا ہے، اس کے سونے کا وقت، بھائی ابرار کو ہمیں دے جایا کرو، آخر اس کی دو دادیاں موجود ہیں۔ انہوں نے خوش مزاجی کے ساتھ اس کے اعتراض کو ٹالا، ورنہ بڑی اماں تو 2-4 سنانے کو پر تول رہی تھیں۔ آخر انہوں نے بھی 4 بچوں کے ساتھ کچن سنبھالا تھا، وہ ایک وقت کا کھانا نہیں بنا سکتی تھی۔ سونیا کے ذمہ دوپہر کا کھانا تھا، اب وہ شام کو فری تھی، سو میاں کے ساتھ کہیں بھی سیر سپاٹے یا خاندان میں نکل سکتی تھی۔ زیبا کو شام کی چائے ملی، وہ سستا چھوٹ جانے پر خوش تھی۔ شامت بیلا کی آئی، جس کے ذمے صبح کا ناشتہ تھا۔ میں ہی کیوں؟ بعد میں سارا دن فارغ بھی تو ہوگی، بڑی اماں نے اسے پچکارا۔ ہاں، صبح صبح اٹھو، کسی کو پراٹھے چاہیے تو کسی کو آملیٹ، کسی کو بریڈ تو کبھی فرائی انڈے، مجھ سے تو ہمیشہ زردی ٹوٹ جاتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم وہ ٹوٹا پھوٹا انڈا ہی کھا لیں گے، ہمیں یقین ہے وہ ہمارے پیٹ میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں مچائے گا، زیبا نے دندیاں نکالتے ہوئے تسلی دی۔ بڑے ابا 6 بجے بیڈ ٹی لیتے ہیں، وہ روحان سی ہوئی۔ اچھی بات ہے، تمہاری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، جس کا تم آئے دن بہانہ کرتی ہو۔ ہاں ہاں، تم تو 5 وقت کی نمازن ہو، وہ لڑنے کو تیار ہوئی۔ بیلا، مجھے لڑکیوں کو زیادہ بکواس کرنا پسند نہیں، امی نے راجہ گد سے نظریں ہٹا کر سکون سے کہا، اور اس کی بولتی بند ہو گئی، اور یوں ایک بڑا مسئلہ صوبیہ بیگم کی مداخلت اور بر وقت اقدام سے خود بخود دب گیا۔ شام کو سونیا تیار ہو کر ان سے دعا لینے آئی تو انہوں نے اس کی نظر اتارتے ہوئے پیار سے سمجھایا، میں جانتی ہوں تم یہ سب اس گھر کو اپنا بنانے کے لیے کر رہی تھی، لیکن سونیا، تمہاری سسرال روایتی سسرال نہیں ہے جہاں جگہ بنانے کے لیے دن رات گھن چکر بننا پڑے۔ یہاں کے مکین ہر آنے والے کو بصد احترام اس کی جگہ دے دیتے ہیں۔ تم ہم سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتی ہو، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کی قدر بھی ہے۔ تم جو اتنی آسائشوں سے نکل کر یہاں ایڈجسٹ کر رہی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری اولین ذمہ داری تمہارا شوہر ہے، جس کے حوالے سے تم یہاں ہو۔ شوہر اور گھر میں توازن رکھنا سیکھ لوگی تو بہت ہی خوش رہو گی۔ جی امی، اس نے سعادت مندی سے کہا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ فیضان کلائی پر گھڑی باندھتا اندر آیا۔ فیضی، آج میری بہو کو ڈنر باہر کروانا۔ امی، آپ کا بیٹا خاصا غریب ہے، اس نے دہائی دی۔ ہاں، یہ غریب بیٹا مہینے میں 1-2 ڈنر تو افورڈ کر سکتا ہے۔ بیلا، تم بھی چلو، سونیا نے مروتاً کہا۔ وہ جو ابھی تک خاموشی سے سب سن رہی تھی پرجوش ہو اٹھی، مگر اس کی ہاں ماں نے اپنے پیر سے دبا دی۔ وہ لبوں سے اٹھتی چیخ کو دباتی سابقہ پوزیشن میں واپس بیٹھ گئی۔ کیا تھا جو میں چلی جاتی؟ دونوں کے جانے کے بعد وہ اپنا پیر سہلاتے ہوئے بولی۔ کباب میں ہڈی والا محاورہ سنا ہے؟ ماں نے اینک کے پیچھے سے جھانکا۔ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ جایا کرنا۔ اچھا، جو میری ساس آپ جیسی دیالو نہ ہوئی تو، یا میری شادی ہی نہیں ہوئی؟ وہ چمک کر بولی تو پاس ہی ابرار کے ساتھ مشغول سمینہ تڑپ اٹھی۔ خدا نہ کرے اللہ سب بچیوں کو اپنے گھر بار کا کرے، وہ ایک بدنصیب کافی نہیں؟ ان کی آواز بھرا سی گئی۔ بیلا نے چونک کر دونوں کو دیکھا، وہ یقیناً گل صنوبر کی بات کر رہی تھی۔ بڑی اماں، آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ گلاپی کی شادی بہت اچھی جگہ ہوگی، اس نے نادانستگی میں ان کے زخم چھیڑ ڈالے۔ گل اتنی بختاور ہوتی تو وہ اسے یوں نہ ٹھکراتا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس سے قبل بیلا کوئی سوال کرتی ماں نے ڈانٹ کر اٹھا دیا۔ جاؤ اپنی پھپھو کو دیکھاؤ، آج صبح سے نیچے نہیں آئی۔ وہ کچھ الجھتی اوپر گئی تو پھپھو مزے سے خراٹے لے رہی تھی، وہ دبے پاؤں واپس آ گئی۔ فضا میں آتی باہر کی آہٹیں اور کلیوں کے چٹکنے کی صدائیں گھلی ملی تھیں۔ دھوپ چلچلاتی اور کمروں میں خوشگوار ٹھنڈک کا احساس، ایسی خوشگواریت جس میں خواہ مخواہ آنکھیں بند ہونے لگتی۔ پھپھو نیچے آئیں تو ساتھی ذکی کے پاکستان آنے کی خبر بھی آ گئی۔ ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، آنکھیں نم، اتنے سالوں کے بعد بیٹا پردیس سے آ رہا تھا۔ میں تو سمجھی تھی اب جیتے جی اس کی شکل کبھی نہ دیکھ پاؤں گی۔ ایسا کیوں کہتی ہیں؟ کیا شائستہ بھی ساتھ آ رہی ہے؟ صوبیہ بیگم نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تو اکیلا ہی آئے گا۔ ایسا کہتے ہوئے ان کے لہجے میں ہلکی سی یاسیت گھل گئی۔
بیٹے کی بے اولادی کا دکھ انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ سمینہ خاموش سی تھی۔ زیبا نے اس خبر کو نارمل ہی لیا، جبکہ بیلا پرجوش تھی۔ وہ بچپن ہی سے ان سے بہت متاثر تھی۔ گلابی، آپ کو پتہ ہے زکی بھائی آ رہے ہیں؟ انہیں اطلاع دینے والی بیلا ہی تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت سی رہ گئی۔ دور سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے دوپٹہ سر پر پھیلاتے ہوئے سوچا، میں جانتی تھی تم اسی موسم میں لوٹ کر آؤ گے۔ تم نے خانہ بدوش پڑھ لی؟ وہ دونوں آج بھی اس گھر کے ننھے منھے بچے تھے جو سب کی نظر بچا کر پچھلے برآمدے میں ایک دوسرے سے زمانے بھر کی شکایتیں لگانے اکٹھے ہوئے تھے۔ سامنے جھولے پر صنوبر کا سامان بکھرا پڑا تھا اور کچن میں ہوتی ہوئی کھٹ پٹ بتاتی تھی کہ صنوبر وہیں ہے۔ مجھے سفر نامے اچھے نہیں لگتے۔ اچھا بھلا اپنا گھر چھوڑ کر مارے مارے پھرتے رہو، وہ ناک چڑھا کر بولی اور چائے کا کپ اپنے اور اس کے درمیان رکھ لیا۔ اوپر کی منزل پر نیا رنگ و روغن کروایا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ بڑی اماں کی بڑبڑاہٹیں اور غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ خواہ مخواہ سب سے الجھنے لگتی۔ صوبیہ بیگم چپکے چپکے انہیں کچھ سمجھاتی رہتی اور جب وہ اکتاتی تو خاندان کے دورے پر نکل جاتی۔ اچھا، عاشر کے لہجے میں ہلکی سی مایوسی در آئی۔ اس نے گردن موڑ کر سبز کپڑوں میں ملبوس لاپرواہ سی لڑکی کو دیکھا جو اس سے دنیا جہان کی باتیں کر جاتی تھی، مگر وہ اس سے اپنے جذبات ایک نئے اور اچھوتے احساس کو بیان نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے بیلا کا رکھا کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ میری جھوٹی کیوں پی رہے ہو؟ میں اور لا دیتی ہوں۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم نے ایک دوسرے کی ہر چیز شیئر کی ہے، خواہ وہ لسی کا ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آج یہ ایک احساس کیوں ہوا تمہیں؟ اس نے کپ نہیں رکھا۔ امی کہتی ہیں اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ ہاں وہ تو ہے۔ عاشر نے ایک بار پھر اسے غور سے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے دوپٹہ خوب پھیلا کر اوڑھتی تھی۔ دیکھو عاشر، نئی کلیاں چٹکنے لگی ہیں۔ ہاں وہ تو ہے۔ اس کا لہجہ و انداز دونوں ہی بدلے۔ پھر سفید اور پیلی تتلیاں آئیں گی۔ یاد ہے تم مجھے تتلیاں پکڑ کر دیا کرتے تھے؟ ہاں وہ تو ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بیلا نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا تو وہ ایک دم سنبھل گیا۔ اچھا عاشر، زکی بھائی سے ایک موبائل فون کی فرمائش ہی کر دو۔ کیوں؟ میرے پاس تو آلریڈی ہے۔ بدھو، میرے لیے آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات نہ کرنا، ورنہ اس کو اس کا بدھو کہنا بہت برا لگا تھا۔ سوری، کہہ دو گے نا موبائل کا؟ دیکھوں گا۔ گھر میں سب کے پاس ہے، سب کو ضرورت ہے۔ اس نے چائے ختم کی۔ فرح کو کیا ضرورت ہے سوائے سارا دن اپنے منگیتر کے ساتھ باتیں کرنے کے؟ تو تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ تو میں بھی تو کچھ کہتے کہتے زبان لبوں تلے دبا لی۔ عاشر کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ واہ، منگنی ہوئی نہیں اور موبائل پہلے سے ارینج کیا جا رہا ہے۔ بیلا نے غصے اور خجالت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کپ اس کے ہاتھ سے جھپٹا تو عاشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پھر بچوں کی طرح پچکار کر بولا، اچھا وعدہ، تمہیں موبائل میں گفٹ کر دوں گا۔ ہاں مجھے نہیں چاہیے۔ وہ ہاتھ چھڑا کر پچھلا دروازے سے کچن میں چلی گئی۔ عاشر نے دونوں ہاتھ عقب میں رکھے اور پاؤں پھیلاتے ہوئے گنگنانے لگا، تو ہی حقیقت، خواب تو۔ ادکھلی چاندنی، خاموش فضا، ہوا چمیلی کے جھاڑ میں پتے اوڑھے سو رہی تھی۔ اس کی ہلکی سی کروٹ پر پھول اوڑھے سفید تتلیاں کسمساتی، ہلکے سے پھڑ پھڑاتی اور پھر سے محو خواب ہو جاتی۔ کیا تتلیاں بھی رات کو نیند اوڑھتی ہیں؟ اس نے ایک بے تکے سے خیال کے ساتھ اپنی سوچ کے زاویوں کو بھٹکانا چاہا۔ کیا ان کی آنکھیں بھی خواب دیکھتی ہیں؟ ہلکی سی جنبش سے جھولا چر چوں چوں کرنے لگا تو وہ اپنے ہی خیالوں سے چونکی اور گڑبڑا گئی۔ سوال ہی ایسا کیا تھا، تمہاری نیندوں نے پہلی بار خواب کا ذائقہ کب چکھا؟ پہلی اور آخری بار۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، ریشمی سفید دوپٹہ سر سے سرک گیا۔ اسے لگا وہ اپنے ہی سامنے بے نقاب ہو گئی ہے۔ اپنی دانست میں دھیان کے تاقچے میں سارے چراغ بجھائے بیٹھی تھی، تو آج یہ ہلکی سی روشنی کیوں ہو گئی؟ یہ کس نے بے خواب اندھیاری راتوں کو دہلیز پر دھرا بجھا دیا، پھر سے کس نے جلا دیا؟ وہ سمجھتی تھی وہ سب کچھ بھول گئی، مگر سرہانے رکھے یادوں کے گلاب اب بھی اس تر و تازہ تھے۔
پہلا خواب یہیں اسی آنگن میں جب لیموں کے سفید پھولوں پر پیلی تتلیاں منڈلاتی تھیں اور زرد چمیلی پر اپنے جوبن پر تھی، دادی نے اسے اپنے بازوؤں میں لے کر اعلان کیا تھا، یہ میرے زکی کی دلہن بنے گی۔ تب پہلی بار معصوم ہاتھوں نے گڑیا کو دلہن بناتے بناتے ٹیکا اپنے ماتھے پر سجا کر دیکھا اور شرما گئی تھی۔ زیست کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اس نے خود کو زکی کی امانت سمجھا، اور جب وقت آیا تو وہ سرے سے ہی انکاری تھا۔ ایک اضطرابی لہر اٹھی اور دوپٹہ کندھے سے پھسل کر گود میں آ گرا۔ اس نے گھبرا کر ننگے پاؤں نیچے رکھے، وہاں اس کے ادھورے خواب کی کرچیاں بکھری تھیں۔ وہ چاہتی تو بھی خود کو لہو لہان ہونے سے بچا نہ پاتی، اور یہاں تو زخم بھی عزیز تھے۔ اس نے کس حوصلے سے اپنے محبوب کو رخصت کیا۔ تم جاؤ، سمندر سمندر اپنی پیاس بجھاؤ، جن آنکھوں میں اترو، جس دل میں ڈوبو، میری تنہائی تمہیں آواز نہ دے گی۔ اور اس نے آج تک اسے کبھی نہیں پکارا، کبھی اپنی راکھ ہوتی جوانی کا حساب نہ مانگا کہ حساب کتاب تو برابری میں ہوتا ہے۔ وہ تو در پر بیٹھی سوالی تھی، جسے چاہو تو چند سکے دان کر دو، چاہو تو دھتکار دو، اور وہ دھتکار دی گئی تھی۔ اس کا کشکول خالی کا خالی رہا۔ کہاں میں اور کہاں وہ؟ ایسے پاس بے وقوف سی لڑکی کیا میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے؟ یوں بھی میں اس بچپن کی منگنی ونگنی کو نہیں مانتا۔ میں شائستہ سے شادی کر رہا ہوں، بس۔ اور اس ایسے پاس بے وقوف لڑکی نے یہ سب کس صبر اور حوصلے سے سنا، بنا آنکھ سے آنسو بہائے، محبت کی کتاب بند کر کے سنبھال کر دل کے طاق میں سجائی اور خود رب سے لو لگا لی۔ حال دل محرم راز جان سکتا ہے، اور رب سے بڑا محرم کون ہو سکتا تھا؟ لیکن آج لگا وہ تو صدیوں سے خود کو اور رب کو دھوکہ دیتی آئی ہے، یا شاید صرف خود کو، کہ رب کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ وہ تو ایک ایسی ماں کی طرح جو بچے کی ہر غلطی اور نقصان کو جانتے بوجھتے انجان بننے کا کھیل کھیلتی ہے، اپنے دامن میں سمیٹ کر تھپکنے لگتی ہے۔ وہ بھی شفقت سے اسے اپنی پناہ میں لے کر مسکراتا رہا۔ اسے ایک دم بے پناہ رائیگانی کے احساس نے نڈھال کر دیا، تو گھٹنوں میں سر چھپا کر بے آواز سے سکتی چلی گئی۔ تو نے مجھے قبول ہی نہیں کیا، ورنہ وہ آج بھی میرے اندر کیوں بستا؟ یا میرے اندر ہی خلوص نہ تھا؟ میرے سجدے ہی بیکار تھے۔ مجھے اپنا بنا لے، یا اسے مجھے بخش دے کہ میں دو کشتیوں میں سوار نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ ہی اپنی دعا پر ٹھٹک گئی۔ گزرے ماہوں سال میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ تھا کہ اس نے رب سے زکی کو مانگا ہو، یا شاید ہر لمحہ مانگا ہی اسی کو تھا۔ دل کا چور آج آنگن میں دندناتا پھر رہا تھا۔ ادھ کھلی چاندنی میں تیز ہوتی کالی کول بیل نے سوئے ہوئے مکینوں کو ہڑبڑا دیا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، دوپٹہ اس کے پیروں میں آ گرا تھا۔ گڈ مارننگ بیبی۔ وہ بڑی سرعت سے آملیٹ بنا بنا کر بڑی سی پلیٹ میں رکھ رہی تھی جب عقب میں آواز سن کر پلٹی۔ وہ سلیپنگ گاؤن میں ملبوس ایک ہاتھ میں سگار دبائے فریش موڈ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے۔ گڈ مارننگ، وہ مسکرائی۔ وہ آج بھی ویسے کے ویسے ہی تھے، شاندار اور چھا جانے والے۔ اس گھر میں پہلی صبح آپ کو خوش آمدید کہتی ہے، وہ شرارت سے گویا ہوئی۔ اوہ تھینک یو لیڈی۔ انہوں نے سر کو ہلکے سے خم کیا۔ ناشتے میں کیا لیں گے؟ ویسے آپ اتنی صبح کیسے اٹھ گئے؟ رات بھر نیند ہی نہیں آئی، کافی ملے گی کیا؟ ٹائمنگ کا فرق ہے نا۔ اس نے آخری آملیٹ پلیٹ میں نکالا اور کیبنٹ کھول کر کافی کے لوازمات نکالنے لگی۔ تم اپنا کام سمیٹو، میں بنا لیتا ہوں۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ جانتی تھی اگر کسی نے زکی کو یوں پہلی صبح کچن میں کام کرتے دیکھ لیا تو اس کی خیر نہیں، پھوڑ پن کی مہر لگ جائے گی۔ مجھے کافی صرف اپنے ہاتھ کی ہی اچھی لگتی ہے۔ زکی نے مگ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور پوچھنے لگا، باقی لوگ اٹھے نہیں ابھی تک؟ اس گھر میں اگر کوئی کام کی بندی ہے تو وہ میں ہوں۔ اس نے فخر سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اب یہی دیکھ لیں، صبح نماز کے فوراً بعد سب کو بیڈ ٹی پہنچانا میرا کام ہے۔ ناشتے کے اتنے ڈھیر سارے لوازمات بنانا کسی اور کے بس کی بات کہاں؟ اور
وہ آملیٹ کے بعد اب دلیا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ بات کرنے کے انداز میں بلا کی روانی اور بے ساختگی تھی۔ ایک نپے تلے ماحول سے نکل کر یہ خالص پن اور جوش بڑے عرصے کے بعد نصیب ہوا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کافی پیتے دلچسپی سے سنتے رہے۔ اسے بولنے کا شوق تھا اور کافی ختم ہونے تک ذکی کو خاندان کے بارے میں وہ ساری معلومات مل گئی تھی جو آج تک فون پر بھی نہیں مل سکی۔ یہ کس کے لیے؟ اس نے ٹرے میں صرف دلیا اور دودھ پتی کا مگ رکھا تھا۔ گل آپی کے لیے، انہیں رات سے بہت تیز بخار ہے، دوا کھلانی ہے۔ سنو، یہ بڑی اماں نے تمہاری گلاپی کی شادی کیوں نہیں کی ابھی تک؟ وہ بڑی سرت سے سوال کر گیا۔ بیلا نے ایک لمحے غور کیا، پھر لا علمی سے کندھے اچکا دیے اور ٹرے اٹھا کر باہر نکل گئی، جبکہ وہ خالی مگ سنک میں رکھتے کچن کے اس دروازے پر آ گئے جو پچھلی طرف کھلتا تھا۔ لیموں کی ہلکی ترش مہک لیے سفید کلیاں، انار کے نارنجی پھول اور زرد چمیلی۔ ہوا تیز تھی اور نیچے ان پھولوں کا ایک فرش سا بچھا ہوا تھا، اور وہ جھولا جس کی ہر کڑی کو زنگ کھانے لگا تھا، وہ خاموشی سے جھولے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ ان کے گرد ان کا بچپن کھیلنے لگا۔ انہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ بیمار گل کی مزاج پرسی ہی کرائیں، یہاں تک کہ فیضان انہیں ناشتے کے لیے بلانے آ گئے۔ اگلے کچھ دن خاصے ہنگامہ خیز رہے۔ ذکی کی وجہ سے نت نئے پروگرام بنتے، انواع اقسام کے کھانے بنتے۔ وہ سب کے لیے مختلف تحائف بھی لائے تھے، ایک عدد شاندار موبائل بھی، مگر وہ سیل فون عاشر کے لیے تھا، جو بھائی کی آمد کا سن کر محض 2 گھنٹے کی چھٹی لے سکا تھا۔ وہ بیلا کو ڈھونڈتا بڑی امی کے کمرے میں آیا۔ وہ گل کا سر دبا رہی تھی۔ عاشر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بظاہر لاپرواہ نظر آنے والی لڑکی سب کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ وہ دوسری طرف بیٹھ کر گل کی خیریت پوچھتا، کنکھیوں سے بیلا کا پھولا ہوا منہ دیکھ رہا تھا۔ جب سے آیا تھا بیلا اس سے یوں ہی ناراض تھی۔ آخر اسے پوچھنا ہی پڑا، یہ تم نے ناراض بلی جیسا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ بیلا نے غصے سے اسے گھورا۔ تم چیٹر ہو۔ میں نے کسے چیٹ کیا ہے؟ وہ حیران ہو کر بولنے لگا۔ تم نے ذکی بھائی سے سیل فون کی فرمائش کی، مگر اپنے لیے۔ تم کتنے خود غرض ہو۔ وہ غصے سے بول رہی تھی اور عاشر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ گل صنوبر نے دونوں کو ایک نظر دیکھا، پھر لا تعلقی سے چادر منہ تک کھینچ لی۔ عاشر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکالا اور ذرا آگے کو جھکتے ہوئے اس کی گود میں ڈال دیا۔ بیلا نے تحیر سے موبائل کو اور پھر اسے دیکھا۔ ہاں، تم رکھ لو۔ نہیں، میں نہیں رکھ سکتی۔ رکھ لو، تمہیں اپنے منگیتر کے ساتھ لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی ہے کیا؟ بدتمیز، مذاق اڑاتے ہو، میں نے تو یوں ہی بات کی تھی۔ وہ موبائل کو الٹ پلٹ رہی تھی، پھر مایوسی سے اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ بہت خوبصورت اور قیمتی ہے، میرے پاس کسی نے نہیں چھوڑنا، کوئی نہ کوئی مجھ سے واپس لے لے گا۔ اوہ، تو تم پھر اپنے فیانسی سے باتیں کیسے کرو گی؟ وہ مصنوعی فکر مندی سے کہنے لگا۔ تمہیں میرے فیانسی کی اتنی فکر ہے تو اپنا پرانا موبائل مجھے دے دو اور یہ تم رکھ لو۔ اس نے آرام سے حل نکالا۔ واقعی؟ ہاں، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ میں کہوں گی عاشر کے پاس فالتو رکھا تھا، اس نے مجھے دے دیا۔ وہ خوش ہو کر بولی تو عاشر ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ میں تمہیں فالتو چیز نہیں دینا چاہتا دوست، پر اس وقت یہی مناسب ہے۔ شام کو وہ عاشر کے پرانے موبائل میں نئی سم ڈالے اتراتی پھر رہی تھی۔ جب سے گل کا بخار اترا ہے، بالکل ہی خاموش ہو گئی ہے، تائی اماں فکر مندی سے کہہ رہی تھیں۔ وہ جو تیل کی شیشی اٹھائے بال بکھرائے چلی آ رہی تھی فوراً ہی بول اٹھی۔ وہ تو ہمیشہ ہی کم بولتی ہیں، تیل لگا دیں۔ اس نے ماں کی طرف شیشی بڑھائی۔ انہوں نے خاکم بدہن سے نظریں اٹھا کر پہلے آپا کو اور ایک ہوں سے نوازا، پھر اسے حکم دیا، گل سے لگوا لو۔ آپ کا صبح پرچہ ہے؟ وہ چڑھ کر بولی تو انہوں نے گھور کے اسے دیکھا۔ ساری عمر لگا دی اس گھر کو سنبھالنے، مہمانداری اور تم لوگوں کو پالنے پوسنے میں۔ تمہارے اسکولوں کالجوں کے مسئلوں سے نمٹتے نمٹتے اس عمر میں اپنے شوق کی تسکین کرنے لگی ہوں تو بیٹی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اچھا تائی امی، آپ تو خیر ساری زندگی عیش میں ہی کرتی رہی ہیں۔ وہ ابھی تک گل کی چپ میں الجھی تھیں، سو جواب نہ دیا، البتہ ماں کی ایک تنبیہ بھری نگاہ نے وہاں سے کھسکنے پر اسے مجبور کر دیا۔
گل ہاتھ میں فریم لیے چپ چاپ بیٹھی تھی. بیلا نے محسوس کیا وہ کل سے اسی ایک پھول پر اٹکی ہوئی تھی. گل آپی کیا ہوا؟ ٹانکا بھول گیا؟ وہ جان بوجھ کر زور سے بولی تو گل چونک گئی. پھر سر جھکا کر پھول کو گھورنے لگی. دھیان کا ایک ٹانکا بھی غلط لگ جائے تو جذبوں کے پھول بے وقت سے لگنے لگتے ہیں. کتنا خوبصورت دوپٹہ ہے نا. بیلا نے شیشی ایک طرف رکھی اور اس کا دوسرا پلو اٹھا کر دیکھنے لگی جو مکمل ہو چکا تھا. یہ دوپٹہ زیبا کے جہیز کے لیے بنا رہی تھی. ایسا ایک دوپٹہ اپنے جہیز کے لیے بھی کاڑھیں. اس نے عجیب سی فرمائش کر دی. سرخ دوپٹے ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتے بیلا. میں تمہارے لیے بنا دوں گی. خواہ بیلا نے چمک کر کہا اور پھر ایک عجیب سی حرکت کی. وہ سرخ دوپٹے کا پلو ان کے سر پر ڈال چکی تھی. ارے واہ، آپ تو بنا سنگھار کے بھی دلہن لگتی ہیں. وہ کھلکھلائی. گل اپنی جگہ ششدر سی رہ گئی. اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا. پھر اس کے چہرے کا رنگ بالکل زرد ہو گیا. سیڑھیوں کے کنارے زکی کھڑے انہی کو دیکھ رہے تھے. ساوی نے اپنی چنری رنگساز کی گود میں پھینکی اور کہنے لگی، رنگساز میری چنری سرخ رنگ نہ رنگنا کہ سرخ ملن کا رنگ، اور میرا پریتم سمندر پار ہے. اے رنگساز میری چنری لاجوردی نہ رنگنا کہ لاجورد امید کا رنگ ہے، اور میرے ساجن نے نہ لوٹنے کی قسم کھائی ہے. ہاں، اسے سرمئی رنگ دے کہ سرمئی ہجر کا رنگ ہے، اور یہی میرا سنگھار ہے. دیکھا زکی بھائی، گل آپی کتنی پیاری لگ رہی ہیں. کیسی ہو گل، تمہارا بخار اتر گیا ہے؟ وہ عام سے لہجے میں کہتے قریب آ گئے. سرخ آنچل ڈھلک کر گل کی گود میں آ گرا. وہ گھبرا کر اپنا سرمئی دوپٹہ ٹھیک کرتی منہ ہی منہ میں بدبدائی. ٹھیک ہوں. پھر تیزی سے اٹھ کے کچن میں چلی گئی. یہ تمہاری گل آپی کچھ بدل نہیں گئی؟ انہوں نے وہی دوپٹہ ہاتھ میں لے کر ادھورے پھول کی خالی پتی پر انگلی پھیری. نہیں، بچپن سے ایسی ہی ہیں. کس کے بچپن سے؟ میرے بچپن سے. وہ ہنس دی. اچھا، تم بھی بچپن سے ایسی ہو؟ انہوں نے اس کی طرف جھکتے ہوئے شرارت سے پوچھا. میں بچپن میں خاصی شریف ہوا کرتی تھی. اچھا، تو اب؟ دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے. کچن میں کانچ کا گلاس گل کے ہاتھ سے پھسل گیا. رات کو سفیان اور فیضان نے زکی کو گھیر لیا. سچ سچ بتاؤ، شائستہ نے تمہیں پاکستان آنے کی اجازت کیسے دے دی؟ مجھے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں. جانے دو، خوب جانتے ہیں ہم تم کتنے پانی میں ہو. بھئی یہاں میری ماں ہے، تم لوگ ہو، میں کبھی بھی آ سکتا ہوں. وہ اطمینان سے چائے کی چسکیاں لے رہے تھے جو ابھی بیلا دے کر گئی تھی. اس کا ارادہ تو بیٹھنے کا تھا، مگر فیضان کی گھوری نے اٹھنے پر مجبور کر دیا. مگر دروازے سے کان لگانے پر اسے کون روک سکتا تھا؟ موضوع ہی ایسا تھا. ماں ہمیشہ سے یہی ہیں، اور میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں. شروع سے خود غرض واقع ہوئے ہو. سچ بتاؤ، ماں سے کون سا کام آن پڑا ہے؟ فیضان نے صاف صاف جتا دیا. مزید لقمہ سفیان نے دیا. ہاں، شائستہ بھی اسی کی کاپی ہے. بنا مطلب کسی سے ہاتھ ملانے کی روادار نہ ہوتی تھی. یار تم لوگ تو پیچھے ہی پڑ گئے ہو. تم سچ اگل دو. زکی نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر مگ رکھ دیا. گویا اب فرار ممکن نہیں تھا. دوسری شادی کرنے آیا ہوں. دونوں نے تحیر سے ایک دوسرے کو دیکھا. بیلا نے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر باہر نکلتی آواز کا گلا گھونٹا. کیوں؟ کیونکہ شائستہ کبھی ماں نہیں بن سکتی. اس نے انکشاف کیا. مگر میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی سب کچھ کر چکے ہیں ہم. زکی نے تحمل سے بات قطع کی. مگر کچھ ایسی کمپلیکیشنز ہیں کہ کچھ بھی ممکن نہیں. تو کوئی بیبی اڈاپٹ کر لو. کچھ دیر کے بعد سفیان نے مشورہ دیا. وہ میرا خون ہوگا؟ زکی نے پوچھا تو دونوں خاموش ہو گئے. شائستہ جانتی ہے؟ ہاں، اس کی اجازت کے بغیر ممکن ہی کہاں ہے. کچھ لمحے خاموشی سی چھائی رہی، گویا ہر کوئی اس معاملے کے پہلو پر غور کر رہا تھا. پھر سفیان نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، پھر یہی مناسب ہے. پھر تم 2 بیویاں افورڈ بھی کر سکتے ہو. ڈھونڈو کوئی اچھی سی لڑکی. بلی تھیلے سے باہر آ چکی تھی اور بیلا کے ہاتھ ایک گرما گرم خبر. وہ بکٹٹ بھاگ لی. کچن میں تائی کڑھے بنا رہی تھی. اماں حسب معمول اپنے کمرے میں
نماز میں مصروف۔ بیلا کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ماں نے نماز ختم کی تو پہلا سوال کیا، نماز پڑھ لی؟ وہ آئے بائیں شائع کرنے لگی۔ پاپا کٹنیوں کی طرح کنسوئیاں لینے سے فرصت ملے تو نماز کا خیال آئے۔ اف، پاپا کٹنی تو نہ کہیں، وہ تڑپ اٹھی۔ اگر میں نہ ہوں تو آپ لوگوں کو خبر بھی نہ ہو کہ گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ آج ہماری بیٹی کے پاس کون سی خبر ہے؟ تائی امی دوپٹے سے ہاتھ صاف کرتی آ گئیں۔ اسے اتنی شے مت دیں، یہ حرکتیں اچھی نہیں، سسرال میں آنے والے ہر خطرے کے لیے تیار رہوں گی۔ بیلا نے فخر و لاپرواہی سے جملہ مکمل کیا، پھر تائی کا ہاتھ پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ پتہ ہے ذکی بھیا پاکستان کیوں آئے ہیں؟ اللہ جانے، یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ آ کر بیٹھا ہے، گویا واپسی کا ارادہ ہی نہیں۔ تائی کے لہجے میں بیزاری تھی۔ پارٹ نمبر 2 یہاں اختتام پذیر ہوا۔ کتاب ساری بھول ہماری تھی، کہانی گلے صنوبر۔ کتاب کا بقیہ حصہ پارٹ نمبر 3 میں سماعت کیجیے۔